المجاہدین قائد ملت اسلامیہ بنافی خاتم النبیین امیر المجاہدین علامہ مولانا خاتم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ سالانہ اس کی تقریبات کے آغاز کے سلسلے میں یہ پریس کانفرنس اور آپ ساتھیوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ ان کا نظریہ، ان کے دیے ہوئے افکار اور اقوال جو امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے، اور یہ اس کی تقریبات باقاعدہ اپنے شیڈول کے مطابق انشاءاللہ آغاز ہوں گی اور انشاءاللہ اسے انجام تک پہنچے گی۔ اور ان کے نظریات جس نے پوری دنیا میں ایک امت مسلمہ کے اندر قابضہ لہر اور جناب ایک جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لہر پیدا کی، اسی عزم و استقلال کے عزم نو کے لیے، اسی جذبے کے عزم نو کے لیے، انہی افکار کو مزید اقوام عالم تک پہنچانے کے لیے اور اپنے لوگوں کے دلوں میں دوبارہ سے اسی روشنی کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اس تقریب کا اہتمام ہے۔ اور ہمارے صوفیاء کے سلسلے میں یہ تقریبات نہایت اہمیت کا حامل ہوتی ہیں، جس کے اندر اس شخصیت کے ان تمام زندگی کے پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے جو زندگی کے پہلو لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں۔ اور امیر المجاہدین علامہ خاتم حسین رضوی کی زندگی ایک جہد مسلسل ہے، اور جس کا ہر پہلو ایک درخشاں تاباں ستارے کی طرح چمک رہا ہے، اور اس کا ایک ایک لمحہ وہ ہمارے سب آنے والے شاکان مصطفیٰ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے یہ نہایت طویل اور بڑی خوبصورت اور 3 روزہ اس کی تقریبات رکھی گئی ہے، جنہیں انشاءاللہ اس کے اندر پاکستان میں بین الاقوامی سطح کی تمام شخصیات جن کو ہم نے مدعو کیا ہے، اگر کوئی رکاوٹ نہ بنی تو وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور اپنے خطابات سے اور اپنے افکار سے انشاءاللہ لوگوں کے دلوں کو منور کریں گے۔ اور علامہ خاتم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ کی زندگی ناموس رسالت، ختم نبوت اور دین اسلام کے پرچم کو سربلند کرنے کے لیے اور وطن عزیز پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے گزری، اور وہ زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس نے ایسے نقوش چھوڑے ہیں اس پاکستان کی تاریخ میں کہ شاید ان کا ثانی یا ان کی طرح کا کوئی شخص دوبارہ اس دھرتی کو نصیب نہ ہو سکے، جنہوں نے اپنے افکار سے بھی، اپنے اقوال سے بھی اور اپنے عمل سے بھی ہر میدان عمل میں ایک جاندار مقدمہ اٹھایا اور اس مقدمے کے اوپر پہرا دے کر بتایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترجیحات اور اسلام کے بنیادی اصول اور اسلام کی روح آج بھی زندہ ہے، لیکن اس کے لیے اقبال نے کہا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اور وہ تمام شکوے شکایتوں کے ساتھ کسی پاکستان کی مٹی کے ساتھ اور وفادار رہے، اور کسی پاکستان کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اماج گاہ بنانے کے لیے آخری وقت تک کوشاں رہے۔ اگرچہ ریاستی نااہلوں نے اور حکومتی نااہلوں نے اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اور تمام تک ریشہ دوانیوں کے باوجود ان کی آواز کو بہت سارا دبانے کی کوشش کی، بلکہ ان کی آواز اور ان کی تصویر تک کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ جب اللہ نے دیا ہے تو جو ورفعنا لک ذکرک کے ساتھ جڑ جائے گا اس کا ذمہ بھی اللہ کے سپرد ہے۔ اور ان کا نام، وہ اپنے حصے کا کام، بلکہ وہ اپنے حصے کا نہیں، وہ پوری امت کے حصے کا کام کر کے گئے ہیں، جس کو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور میں اس میڈیا کی توسط سے بھی اور سوشل میڈیا کے توسط سے بھی جو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے،
ان تمام دوستوں کو بھائیوں کو مدعو کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئے دیکھیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا منشور کیا ہے اور اس کے آنے والی مستقبل میں منشور کیا ہے. بہت شکریہ. سلام بھائی. یہ ریڈ والا بائک آ رہی ہے کسی بھی گاڑی 19, 20, 21 نومبر کل سے زور سے اس کی تقریبات شروع ہو گئی. سوال جواب کا سلسلہ شروع ہے. آپ بھی سوال کر سکتے ہیں, اس کا جواب ہم ہی دیں گے. آپ روزگاری, بجلی, پیٹرول, بے یقینی کی صورتحال ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, ڈالر رک نہیں رہا. اس پہ آپ کی جماعت کا موقف کیا ہے؟ دوسرا ایک ساتھ ہی اس کے ضمنی سوال ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ حکومت نہیں کر سکتی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وزیر اعظم کو تعینات کرنے کا؟ آپ نے ملک کے اندر مہنگائی, بے یقینی کی جو صورتحال کی بات کی ہے, تو یہ ملک اسی وقت سیدھے راہ پر چل سکتا ہے جب جس مقصد کے لیے اس ملک کو بنایا گیا ہے. وہ مقصد تھا کہ ہم نے ملک بناتے ہوئے نعرہ لگایا تھا لا الہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن 70 سال اسی نعرے کے ساتھ غداری ہو رہی ہے. اسی نعرے کے ہم نے پس پش ڈال کر اس کے نظریات کو جہاں ہمارا دل کیا ہم نے بیچا, اور جس کا جو دل کیا اس ملک کے ساتھ کیا, اور جس ایک شخص نے جس نے بھی آیا اس نے اپنی نظریے کی بنیاد پر اس ملک کو چلانے کی کوشش کی. یہ ملک پاکستانی عوام کا ہے, یہ ملک اس میں بسنے والے 95% اسلامیان ہیں اور اسلامیان پاکستان ہے. تو اس ملک کو جن نظریات کی بنیادوں پر حاصل کیا تھا, جب تک ان پر نہیں چلایا جاتا تو یہ ملک کبھی اپنے ٹریک پر واپس نہیں آ سکتا. اور دوسری آپ نے بات کی کہ آرمی چیف کی تعیناتی, یہ سوال پہلے بھی ہو چکا. ہم نے کہا تھا کہ یہ ان کے ادارے کا مسئلہ ہے کہ وہ جس کو آرمی چیف لانا چاہیں سینیٹری کی بنیاد پر یا قابلیت کی بنیاد پر, یہ ان کے ادارے کا مسئلہ ہے. اگر اس میں حکومت کا اختیار ہے تو حکومت جو بھی موجودہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی کرتے ہیں. اچھا آپ صاحب, دو مختصر سے سوال ہیں کہ آپ نے دکھائی میں موجودہ سپاہ سالار کا بڑا آپ چونکہ وہ جا رہے ہیں الوداعی ملاقاتیں مختلف پوسٹ میں جا رہے ہیں, تو ان کا جو ٹینیور ہے اس کو حافظ صاحب رضوی امیر کا بیگ اس ترازو میں دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ کی بات آپ کی اسٹیٹمنٹ بڑی بڑی. اور دوسرا سوال کا جواب لینے کی کافی آپ کا سوال ہر دفعہ بہت پڑھ لے جاتے ہیں. نہیں جتنا بھی سب کو جواب لے لیں. تحریک لبیک پاکستان کی حیثیت امیر آرمی چیف کا ایک ذرے برابر بھی کر نہیں ہے. تحریک لبیک پاکستان کے حیثیت امیر سعد رضوی کی رہائی میں سارا کردار تحریک لبیک کے کارکنوں کا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دوسرا نہیں, وہ تو بڑا عجیب ہے. کشمیر کی فروخت اسی ٹینیور میں ہوئی ہے. یہ اتنا بڑا کلک ہے کہ جس کو کبھی وہ شاید اپنے ماتھے سے دھو نہ سکے. آگے سے بتا دیں کہ اس وقت تمام جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ سودی نظام کے خلاف جو ہے جدوجہد کر رہی ہے, تو حکومت اب ختم کرنا چاہ رہی ہے. تو یہ سنجیدہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ کوئی چیز میں اگر حکومت سنجیدہ ہوئی تو اس کی سنجیدگی سامنے آ جائے گی. ابھی تک تو بیان بازی کی حد تک ہے. ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں. اگر ان کی مدت پوری ہو رہی ہے تو ریٹائر ہو رہے ہیں. یہ آپ یہ کہیے گا آپ کی اس کی جو تقریبات ہو رہی ہے کیا اس میں علامہ قاسم جیلانی کو بھی آپ نے دعوت دی ہے؟ ہم نے صلاح عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے آپ صاحب پی ٹی اے کی گورنمنٹ کی جانب سے یہ پی ٹی اے کی جانب سے اختیار کیا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت سپورٹڈ ہے, اس کو بیرونی مداخلت کے ذریعے ہے. یہ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں وفاقی حکومت سپورٹڈ ہے؟ اور دوسرا وہ کا یہ ہے کہ فوری الیکشن جو ہے کیا فوری الیکشن کے حق میں آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ فوری الیکشن ہو؟ میں تو 70 سے بعد بننے والی تمام حکومتوں پہ فورورڈ کہتا ہوں, اور سمیت عمران خان کے. الیکشن کے حوالے سے آپ بھی حمایت کرتے ہیں کہ فوری الیکشن ہو؟ الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے, جو وقت ہے. یہ بتا دیں آپ کہ ٹی ایل پی بطور پریشر گروپ کام کرے گی یا سولو فائٹ کرے گی یا آگے مطلب حکومت میں آنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے؟
تحریک لبیک نظریاتی بنیادی سیاسی دینی جماعت ہے، یہ اپنے نظریے کی بنیاد پر ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جماعت جو ہے سیاست میں حصہ لے رہی ہے، الیکشن بھی لڑتے ہیں، لیکن عوامی سوال تو بڑا عجیب ہے، نہیں عوامی ایشوز کے اوپر تو کبھی آپ عوامی ایشو کسے سمجھتے ہیں؟ یہ مہنگائی سب سے پہلا مارچ کراچی میں ہم نے نکالا تھا، پھر لاہور کے اندر ہم نے نکالا تھا، پھر اس کے بعد بلاول صاحب کراچی سے اسلام آباد آئے تھے۔ مسئلہ یہ آپ کوریج نہیں دیتے، آپ کو یادداشت کمزور ہے۔ میڈیا میں جو ہے وہ FIR کے آرڈر ہو گئے ہیں DPO RPO DC اور سب کے خلاف، کیا جن لوگوں کے خلاف FIR کے آرڈر ہوئے ہیں وہی ذمہ دار ہیں یا پس پردہ کسی کو بھی آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ وہ جو GIT بنی ہے اس کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی، جب آ جائے گی تو سارے ذمہ دار سامنے اس کے اوپر تمام میڈیا کو تھوڑا سا ایک لائن میں ضرور آگاہ کر دیجیے گا کہ جو محرکات ابھی جو پروپیگنڈا اس سے متعلق ہے اس کے بارے میں اس کا کیا پروپیگنڈا ہے؟ یہ پروپیگنڈا ہے کہ جو ہے وہ آرکسٹریٹڈ تھا، نہ کہ جو ہے وہ میلاد النبی کے آڑ میں سیاست کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ جب ہم سیاست کرتے ہیں تو ہم دباؤ کرتے ہیں اور سینہ چوڑا کر کے ہر میدان میں کھڑے ہو کر بتاتے ہیں ہم سیاست کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب ہم اپنے دینی ایشو کے اوپر آتے ہیں تو پھر ہم اب بتاتے ہیں کہ ہم اپنے دینی ایشو کے اوپر، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ تحریک لبیک بنیادی نظریاتی دینی سیاسی جماعت ہے۔ تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں کیا سیشنز ہوں گے، کس طرح یہ 3 دن کی تقریبات جو ہے وہ جی وہ اس کے لیے دعوت نامہ بھی ہے، اور پہلے چادر پوشی کا اہتمام ہے، اس کے بعد محفل قرات و نعت ہے، اس کے بعد ہمارے ذمہ داران کے تحریک کے ان کے خطابات ہیں، پھر علماء و مشائخ کے خطابات ہیں، پھر آخر میں مرکزی خطابات ہیں رکن شورا اور صاحب آج کل گلی کے بہت چلتے ہیں سوچا حالانکہ جو فلم سے متعلق جو ٹوائلٹ مووی ہے آپ دیکھیں اس ملک میں مالک فلم نہیں چل سکی، وہ کن کے خلاف تھی؟ ان طاقتوروں کے خلاف۔ تو اس ملک میں وہ فلم کیسے چل سکتی ہے یا وہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اسلام کی بنیادی اساس کے خلاف ہے؟ تو یہ کون لوگ ہیں جو ان فلموں کو آسکر ایوارڈ دیتے ہیں؟ اسی طرح کی ایک فلم تھی پہلے زندگی تماشا، اس کو چلانے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہ ایک مغربی ایجنڈا ہے، یہ آج کا نہیں ہے، یہ ہمیں ہمارے جو سیاستدان ٹرانسجینڈر قسم کے سیاستدان ہیں ان سے ورثے میں ملا رہا ہے، جس کا جو دل آتا ہے وہ ان کی نظریات کو، ان کی چیزوں کو۔ ابھی سلمان صدیق کی میں ٹویٹس پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ وہ میں ایڈوائزر ٹو PM ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بہت کوشش کی اور یہ وہ جب ہمارے مقتدر لوگوں کے جو پاکستان کی سب سے بڑی سیٹ ہے اس کے دائیں بائیں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مذہبی طبقوں سے ان کا یا دینی طبقوں سے یا معاشرے کے جو بھی ایک حساس طبقے ہیں ان سے ان کا ٹکراؤ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا ان کا ٹکراؤ۔ یہ ان کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم جس منصب پر بیٹھے ہیں اس منصب کا جو بنیادی حق ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اس میں کوئی بھی چیز جو اسلام کے خلاف ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ آپ ماشاء اللہ بڑی مہذب تحریر ہے اور آپ جو بات کہتے ہیں کارنامہ اس کو مکمل عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ 3 روزہ جو آپ کا وہ شو ہے اس میں یہ راستے باندھ رہے ہیں آپ، تو کیا اس کے لیے آپ نے انتظامیہ سے کوئی MO سے لیا یا اس کے متبادل آپ نے کچھ ریٹ کیے ہیں، یا یہ بس اپنے طور پہ یہ سارا ہوگا؟ اور یہ راستے پر عوام کو بھی کافی تکلیف ہوتی ہے سب صبح سے، یہ راستے بند ہوتے ہیں، ہم اس کا کوئی متبادل یا کچھ اچھا آپ کے پاس طریقہ؟ جی ہم نے انتظامیہ سے تقریباً 1 ماہ ہو گئے ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں، اور ان کی طرف سے نو رسپانس، کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آیا، کیونکہ وہ خود روڈ بند کرنے میں مصروف ہے، وہ خود دھرنے دینے میں مصروف ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں کہ وہ شاہراہیں بند کریں۔ اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی قریب ایسا گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، ہمیں مجبوراً روڈ کے اوپر پروگرام کرنا پڑتا ہے۔ جب آگے نظریات کی بات، اب ہم اپنا حق سمجھتے ہوئے روڈ بند کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس اگر اس کا متبادل کوئی جگہ ہو تو ہم نے ٹریفک کے جو ادارے ہیں ان سے بھی رابطہ کیا، پولیس سے بھی رابطہ کیا مسلسل، یہ تو ان کا کام ہے متبادل پلان دینا، لیکن اگر وہ نہیں دیں گے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں بالکل انشاءاللہ۔ صاحب یہ جو